بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے قبل آپ نے میرا ایک کلپ سماعت کیا ہوگا، اسی سے ملتا جلتا ایک پیغام آپ کی گوش گزار کرنا ہے۔ فتنہ خطائیہ کے ایک اور کارکن کہہ لیں یا فتنہ خطائیہ کے ٹکڑوں کو حلال کرنے کی کوشش کرنے کی جسارت میں فیاض خطائی صاحب نے ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے۔ جب میری نظروں سے گزرا تو میں نے اس کا جواب دینا ضروری سمجھا۔ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ خطائی ہوں اور جھوٹے نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ خطائی اور سچ ایک جگہ پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ خطائیوں کی جھوٹ بولنا عادت ہے، اسی عادت کو نبھاتے ہوئے تقریباً 5 منٹ کا کلپ تھا جس میں انہوں نے ٹوٹلی جھوٹ بولے۔ ان کے تمام جھوٹوں کو انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے بے نقاب کروں گا۔ میں آپ کو ابتدائی کچھ مسئلہ عرض کر دیتا ہوں۔ مسئلہ کچھ یوں تھا کہ خطائی حضرات نے خطائے اجتہادی کی آڑ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی طرف خطائے اجتہادی کی آڑ میں خطائے مطلق کی نسبت کرتے رہے۔ اسی مسئلہ کے پیش نظر پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے وقتی طور پہ کہا، لفظ کہا، پھر انہوں نے کہا ہم نے الفاظ کو بدلا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے 50 گھنٹے تقریر کیے، اسی موضوع کو ہم ثابت کر سکتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ مناظرہ کر سکتے ہیں۔ ارے بھائی کوئی ایک بات کرو۔ دراصل یہ بدلتے قول ان کے جھوٹ کا واضح ثبوت ہیں اور ان کی خطاؤں کو ظاہر کر رہے ہیں۔ فیاض بھٹو صاحب نے جو پہلا اعتراض اٹھایا قبلہ حضرت صاحب کی طرف کہ آپ قرآن و حدیث کی بو تک بھی نہیں پہنچے، تو میں کہتا ہوں آپ کو شرم آنی چاہیے۔ جس آستانے کا نمک کھایا ہو اس کو حلال کرتے ہیں، نہ کہ خطائیوں کے پیچھے چل کے آپ علماء کرام اور سادات کرام کی توہین کرتے چلیں۔ دوسرا آپ کا اعتراض کہ خطائی اجتہادی کو نکال کے آپ نے اسلام کو کیسے بچایا، آپ نے خطائی اجتہادی کو اتنا مسئلہ کیسے بنایا۔ آپ خطائے اجتہادی کی آڑ میں خطائے مطلق کی نسبت کر رہے ہیں۔ آپ نے رافضیوں کو جواب دیا تھا کہ سیدہ پاک معاذ اللہ جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ رافضی تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو معصومہ مانتے ہیں، تو آپ بتائیے کیا خطائی اجتہادی سے معصومیت زائل ہو جاتی ہے؟ کیا یہ جواب رافضیوں کو تھا؟ یہ آپ کی کوتاہی ہے، آپ کی زبان پھسلی آپ مانیں، بلکہ یہ اپنے ایک بت کو بچانے کی وجہ سے جو انہوں نے خود بنایا، خود اپنا مذہبی بت بنایا اور اسی کی پوجا میں تمام علماء اہل سنت کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں۔ کوئی گدی نشین ان کی زبان طعن سے محفوظ نہیں ہے۔ انہوں نے نسل ایسی تیار کر رکھی ہے جو علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، جو بندہ ان سے 1 انچ برابر اختلاف کرتا ہے یہ اسے رافضی کا فتویٰ دے دیتے ہیں، اسے خارجی قرار دے دیتے ہیں، کسی کو ناسبی قرار دیتے ہیں، بعض اوقات تو یہ کفر کے فتوے بھی دے دیتے ہیں۔ ان کے پاس پرنٹ شدہ فتوے موجود ہیں، کوئی بات کرتا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں فتویٰ تھما دیتے ہیں۔ سیلانی ویلفیئر نے آپ کو مرکز کی جگہ خریدنے کے لیے چندہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ علماء اہل سنت کی پگڑیاں اچھالتے پھریں، آپ عوام اہل سنت پر کفر کے فتوے داغتے رہیں۔ سیلانی ویلفیئر نے آپ کو جو مرکز خریدنے کے لیے چندہ دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ اہل سنت کی خدمت کریں۔ اگر آپ سے اہل سنت کی خدمت نہیں ہو رہی، آپ کی نظر ہر طرف یہی ہے کہ جو تمہارے اس مذہبی بت کے خلاف بات کرے، کوئی انچ برابر اختلاف کرے، تم اسے کافر بنا دیتے ہو، کبھی تم اسے رافضی بنا دیتے ہو۔ کوئی ایک بندہ بتاؤ جو تمہاری زبان طعن سے محفوظ ہو، جس نے تمہاری حمایت نہ کی ہو، تم تو اسے چھوڑتے ہی نہیں ہو۔ معاذ اللہ تم تو کفر سے نیچے رک جاؤ، یہ تمہاری مہربانی ہے آج کل، ورنہ تم سے اختلاف تم تو اگلے بندے کو کافر بنا کے چھوڑ دیو۔ ابھی تو تم پر یہ قرض باقی ہے کہ تم ثابت کرو جو تمہارا قول ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو لقمہ حرام کھانے سے معاذ اللہ بچایا۔ تم پر تو بہت قرض پہلے باقی ہیں۔ تم نے میلاد شریف کے جلوس پر جو پتھراؤ کیا، ابھی تو تم پر وہ قرض باقی ہے۔ تم نے علماء اہل سنت کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دی، تم نے سادات اعظام کی عزت کو نہ چھوڑا، اور سادات اعظام بھی وہ جن کی تم نے لنگر کھایا، جن کے ٹکڑے کھا کے تم پلے ہو، جن کے ٹکڑوں پہ پلے ہو، آج تم انہی کو بھونک رہے ہو۔
یہ مرکز تو اہل سنت کی امانت تھا، تم نے اس مرکز کے ساتھ کیا کیا؟ معاذ اللہ، تم نے اسی مرکز کو اہل سنت میں افتراق و اشتراک کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تم نے پرنٹ شدہ فتوے رکھ لیے وہاں پہ، تم نے اپنے بے سند اور خود ساختہ مفتی چھوڑے جو علماء اہل سنت اور سادات اعظام کی پگڑیاں اچھالنے پھرتے ہیں۔ کوئی 1 انچ اختلاف کرتا ہے تم سے، تم اسے کافر بنا دیتے ہو۔ یہ بات ناظرین خطائی اجتہادی تک نہیں رکے گی، یہ بات دیکھ لیں، آپ یہ نسل جو تیار ہو چکی ہے یہ خطائی اجتہادی تک نہیں رکے گی۔ یہ آپ ایک اسکرین شاٹ ملاحظہ فرمائیں۔ معاذ اللہ، یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ خطائی اجتہادی تک نہیں رکیں گے، یہ خطائے مطلق کی نسبت انہوں نے کی ہے۔ یہ اپنے اس مذہبی بت اور دیوتا کو بچانے کے چکر میں اب جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو اس بت کی تھوڑی سی توہین کرتا ہے، تھوڑا سا اسے اختلاف کرتا ہے، یہ اسی کو کافر بنا دیتے ہیں۔ کا اپنا مسلک ہے، مسلک خطائیہ، اور اس مسلک کا جو بت ہے، ان کا دیوتا مولوی اشرف خطائی، اس کے خلاف کوئی 1 انچ تو جا کر دیکھیں، یہ اسے مسلمان تک نہیں رہنے دیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھو، سیلانی ویلفیئر نے آپ کو اس لیے چندہ نہیں دیا تھا کہ آپ مرکز میں علماء اہل سنت کے خلاف کفر کی مشینیں لگا کے رکھیں، وہاں تم سادات اکرام کو کفر کے فتوے بانٹتے رہو۔ ابھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو۔ اور اب اگر تم اپنا جھوٹ ثابت نہیں کر سکتے تو حد مفتری کے لیے تیار رہو، تمہارے جھوٹ اب ہم عیاں کرتے رہیں گے۔ جہاں جہاں تم جھوٹ بولو گے ہم تمہارا تعاقب کریں گے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور اب عوامی اہل سنت کو یہ پاگل بنانا چھوڑو کہ فلاں چاچو ہے، فلاں ماموں ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ اور فیاض خطائی صاحب، آپ کے علم کو تو میں تب ہی سمجھ چکا تھا جب میں نے آپ کا تھمب نیل دیکھا تھا، تو اس پہ جو آپ نے شعر بھی کاپی پیسٹ کر کے لکھا تھا، آپ سے وہ بھی ٹھیک نہیں لکھا گیا۔ یہ بات اپنے پلے باندھیں، سیلانی ویلفیئر نے آپ کو مرکز کے لیے چندہ اس لیے نہیں دیا تھا آپ علماء اہل سنت کی پگڑیاں اچھالیں، آپ سادات اعظام کو کفر کے فتوے دیتے رہیں۔ سیلانی ویلفیئر نے یہ تبلیغ کے لیے مرکز پیش کیا تھا، تبلیغ کے لیے چندہ دیا تھا۔ اگر آپ سے اہل سنت کی یہ امانت سنبھالی نہیں جا رہی، آپ اگر اہل سنت میں افتراق و اشتراک سے باز نہ آئے، تو آپ یہ مسلک کسی سنی عالم دین کے حوالے کیجئے، اپنا بوریہ بسترا باندھیے اور اپنی خطائیں ڈھونڈیں، بجائے کہ آپ سادات کرام اور علماء اہل سنت کی پگڑیاں اچھالتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنہ خطائیہ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تا دم آخر علماء اہل سنت، سادات اعظام اور علماء حق کا، اہل سنت و جماعت کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔